السلام علیکم جی ناظرین محترم، ایک دفعہ پھر میں سید کو علی شاہ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، آج کے اسی پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کچھ تنازعات کے بارے میں کہ دنیا میں مختلف قوموں کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں، کانفلکٹ ہوتے ہیں مختلف ممالکوں کے درمیان، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ طاقتور ممالک کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمزور ممالک کی حقوق کی اس کو ہڑپ کرے، کیونکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کمزور ممالکوں میں جتنے بھی وسائل ہو ہم اس وسائل کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال میں لائیں، یہی وسائل ہمارے ہو۔ ناظرین محترم، کمزور ممالکوں نے ہمیشہ اس سے یہی وتیرہ اختیار کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو قانون کو اس کے لیے کبھی بھی ہندوستان نے یہاں برسر پاک و ہند پر آ کر یہاں پر مقامی لوگوں کو یہ جانسا دیا کہ ہم آپ کے لیے کاروبار بہترین کریں گے، یہاں پر آپ کے لیے تعمیراتی کام کریں گے، یہاں پر آپ کے لیے روڈ تعمیر کریں گے، تعلیمی ادارے قائم کریں گے، صحت کے مراکز قائم کریں گے، اور اس کے ساتھ ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں پر کالونیز کو بنائیں گے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان کو کولونائز کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار انہوں نے ہندوستان کو زمینوں کو، یہاں کے نظام کو اپنی تحویل میں لیا، کیونکہ وہی لوگ یہاں پر آئے تھے اس مقاصد کے لیے کہ ہم اس نظام کا پورا طریقے سے مطالعہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہندوستان کی ترجیحات کیا ہے، اس کے لوگ کی خواہش کیا ہے، اس کے لوگ کی چاہت کیا ہے، اس کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر انہوں نے یہاں کے جو مقامی کلچر ہے اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ ہندوستان پر وہ قابض ہو گئے اور مسلمانوں کو انہوں نے غلام بنانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک سسٹم وہ یہاں پر لے کر آئے، اور ابھی تک مسلمان اس سسٹم کو فالو کر رہے، کیونکہ مسلمانوں کے ان لوگوں نے باقاعدگی سے نظری طور پر غلام بنانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ ناظرین، آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ طاقتور قومیں ہمیشہ ہی غریب قوموں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کوشش امریکہ نے بھی کی جب انہوں نے عراق پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اب عراق کا جو تنازع ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ انتظامیہ نے صدر بش کی نگرانی میں باقاعدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے، اور عراق پر انہوں نے باقاعدگی سے یہ منصوبہ سازی کی کہ عراق بڑے پیمانے پر تباہی کا ایک اسلحہ تیار کر رہا ہے۔ یہ امریکہ نے عراق پر الزام لگایا۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ ہم قبضہ کریں عراق پر، تاکہ عراق کے جو سرزمین میں وہاں پر جو قدرتی وسائل ہے اس کو ہم ہڑپ کر سکیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تاکہ مستقبل میں بھی ہمیں کوئی چیلنجز نہ ہو۔ تو انہوں نے باقاعدگی سے فیصلہ کیا، اور اپنے خود ساختہ طور پر انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ طے کیا کہ امریکہ کی انتظامیہ نے کہ عراق بڑے پیمانے پر تباہی کا ایک اسلحہ تیار کر رہا ہے جسے وہ پوری دنیا کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دراصل صدام حسین جو ہے نا امریکہ کے لیے ایک خطرہ تصور ہو رہا تھا، اور وہ خصوصی طور پر عرب دنیا میں امریکہ کے مفادات ان کے لیے مختلف طور پر خطرہ تصور ہو رہے تھے۔ وسط ایشیا کے ممالکوں میں امریکہ کے خصوصی مفادات تھے، وہ امریکہ کے مفادات کے لیے خطرہ تھا۔ صدام حسین پوری دنیا میں عموماً اور مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا میں خصوصی طور پر امریکہ کے لیے ایک خطرہ تصور ہو رہا تھا، اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے تباہی کے اسلحے کا ایک ڈرامہ کیا۔ امریکہ نے باقاعدہ طور پر عراق پر قبضہ جمانے کا پروگرام کیا تھا۔ عراق پر قبضہ اور حملہ جمانے کی جو درج ذیل وجوہات یہ تھی کہ اسرائیل کو صدام حسین کی جارحانہ عزائم سے بچانا۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ ہم اسرائیل کو جو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں اسرائیل کے ایک نفرت ہے، تو پھر اس کی خواہش تھی کہ ہم اسرائیل کو بچا سکے، کیا کہ مسلمانوں کی جو جارحانہ عزائم ہے اس سے، کیونکہ مسلمانوں کی اسرائیل نے باقاعدگی سے قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی جو مقدس زمین بیت المقدس پر، اور اس کے ساتھ انہوں نے فلسطینوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پر فلسطینوں کے ساتھ جو ظلم مستم ہو جا رہا ہے۔ تو امریکہ کی خواہش تھی کہ ہم عراق کو پر جو تباہی کا اسلحہ کا جو ڈرامہ ہے وہ ہم رچا کر ہم باقاعدگی سے منصوبہ بندی سے قبضہ کریں گے، کس پر؟ عراق کی سرزمین پر۔ اور دوسرا پہلا مقصد انہوں نے یہ تھا کہ ہم عراق کی سرزمین پر ہم قبضہ کریں گے کیونکہ وہ خطرہ ہے امریکہ کے مفادات کے۔ نمبر 2، ہم اسرائیل کو بچائیں گے مسلمانوں کی جو جارحانہ عزائم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق جو ہے نا دنیا عرب جو دوست ممالک ہیں ان کے بھی خطرہ تصور ہو رہا تھا، کیونکہ کویت عرب میں جو ہے نا امریکہ سرگرمیوں کا مرکز تھا، اور کویت جو ہے نا باقاعدگی سے وہ امریکہ کے سرگرمیوں کا مقصد تھا، اور عراق نے کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا تھا۔ صدام حسین کی سربراہی میں امریکہ مخالف بلاک بننے کا خطرہ تھا۔ علاقے میں فوجی کارروائی اور جنگی آلات کی نمائش کرنا بھی اس کی ایک صدام حسین جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے لیے خطرہ تھے۔ صدام حسین کی سربراہی میں امریکی مخالف بلاک بننے کا خطرہ تھا۔ علاقے میں فوجی کارروائی اور جنگی آلات کی نمائش کرنا امریکہ کے مقاصد تھے، تاکہ خوف پھیل سکے اور وہاں کے جو مقامی آبادی ہے
وہ بھاگنے پر مجبور ہو اور پھر یہی مقامی جو آبادی ہے وہ امریکہ سے کہے کہ آپ ہمیں امان دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق میں جو ہے نا امریکہ دوست حکومت قائم کیا جائے، عظیم اسرائیل کے بننے کے لیے راہ ہموار کرنا۔ امریکہ نے ان مقاصد کے حصول کے لیے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے امریکہ کی مکمل حمایت کر دی۔ چند دنوں میں عراق پر امریکہ کا قبضہ کر کے صدام حسین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اور یک طرفہ مقدمات چلا کر صدام حسین اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی اور کئی جیلوں کے بغداد کے جیلوں میں غیر انسانی سزا وہ دی گئی، لیکن تباہی کا جو اسلحہ ہے اس کا پتہ نہیں چلا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے عراق میں تباہی کا اسلحہ نہ ملنے پر باقاعدہ طور پر دنیا سے معافی مانگی اور عراق سے امریکی فوج کا انخلاء کا اعلان کر دیا۔ اس وقت عراق میں امریکہ کو کئی مشکلات کا سامنا ہے، مثلا رائے عامہ اور جو امریکہ نے جو باقاعدگی سے عراق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ کے لوگوں نے باقاعدگی سے حکمرانوں پر اور جو امریکن کے اسٹیبلشمنٹ پر بھی شدید تنقید شروع کی کہ انہوں نے غیر قانونی اور غیر انسانی طریقے سے مسلمانوں کے ایک اہم ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے عراق کا سودا کر دیا صرف ایک اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ تو اس طرح سے امریکہ کے خلاف بہت شدید مخالفت سامنے آئی۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عراق کے کچھ اہم مسائل پر ہم نے آپ کے سامنے بات چیت کی کہ امریکہ نے باقاعدگی سے دنیا کے سامنے یہ منصوبہ بنایا کہ عراق بڑے پیمانے پر وہ تباہی کا اسلحہ تیار کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کا مقصد یہی تھا کہ ہم عراق کے جو وسائل اس پر قبضہ کر سکیں اور پہلے سے انہوں نے باقاعدگی سے ایک منصوبہ بندی کر کے عراق پر قبضے کا ایک پروگرام بنایا۔ اور پہلا مقصد تو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اسرائیل کو جو دنیا کے جارحانہ عزائم اس سے بچانا تھا۔ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا وہ جارحانہ عزائم رکھتے۔ صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ تھا کیونکہ امریکہ کو خطرہ تھا کہ صدام حسین مشرقی وسطی میں امریکہ کے مفادات کے لیے خطرہ تصور ہو سکتا ہے۔ عراق نے پہلے بھی کویت پر حملہ کیا تھا اور اس کے ساتھ کویت جو ہے نا عرب میں امریکی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز تھا، نیٹ ورک تھا۔ تو امریکہ کے خواہش تھی مشرقی وسطی کے جتنے بھی ممالک ہیں اس پر ہم قبضہ کر سکیں تاکہ آسانی سے ہمارے لیے یہی ممالک روڈ میپ کا کام سر انجام دے سکے اور پوری دنیا کی نگرانی ہم ان ممالکوں سے کریں گے، کیونکہ اگر ان ممالک کے ہمارے نیٹ ورک کو یہاں پر بیٹھ کر اپنی ذاتی مفادات کے لیے پوری نگرانی کریں گے، مشرقی وسطی کے ممالک پر چین پر بھی نظر رکھیں گے، افغانستان پر بھی نظر رکھیں گے اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر وہ ہمارے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ تو انہوں نے اسی بنیاد پر صدام حسین جیسا جارحانہ پسند شخص کو ہٹانے کا فیصلہ امریکہ حکام نے کیا، کیونکہ امریکہ کو خطرہ تھا کہ صدام حسین کی حمایت میں یا صدام حسین کی نگرانی میں ہمارے مخالف بلاک بننے کا خطرہ ہے اور انہوں نے باقاعدگی سے ان علاقوں میں فوجی کارروائی یہ تھا کہ ہم ان علاقوں میں فوجی کارروائی کریں گے تاکہ علاقے میں جو ہے نا خوف پھیلے، ہرس پھیلے، تاکہ لوگ پھر امریکہ کے امان کو جانب کی ترجیح دیں اور عراق کے جو لوگ ہیں وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے، ہم علاقے پر قبضہ کریں گے۔ عراق میں امریکہ دوست حکومت قائم کرنا امریکہ کا ایک اہم مقصد تھا اور چین پر دباؤ ڈالنا تھا اور عظیم جو اسرائیل ہے اس کے قیام کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ تو امریکن مقصد کے لیے 2003 میں عراق پر قبضہ کیا اور تقریباً اسرائیل نے باقاعدگی سے اس امریکہ کی حمایت کر دی۔ امریکہ نے چند دنوں میں ہی قبضہ کر کے صدام حسین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اور اس پر غیر قانونی جو سزائیں ہیں وہ چلا کر باقاعدگی سے پھر جب باراک اوباما اقتدار میں تو انہوں نے باقاعدگی سے معافی مانگی۔ تو ناظرین محترم، کچھ عراق امور پر ہم نے آپ کے سامنے بات چیت کی کہ امریکہ کی خواہش یہی تھی کہ ہم باقاعدگی سے دنیا کے وسائل پر ہم قبضہ کریں، دنیا کو اپنا غلام بنانا، کہ یہاں کے جو سیاسی صورتحال ہے، وہاں کے جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو ہم اپنی تحویل میں لیں۔ امریکہ کے ہر ایک ممالکوں میں نظر انداز یا ہر ایک ممالکوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کا وہ خواہش مند ہے کہ ہم دخل اندازی کر سکے ہر ایک ملک کے انتظامی امور میں اور پھر یہی ممالک ہمارے جانب متوجہ ہو اور ہم ان ممالک کے ذریعے پھر اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے اور تاکہ وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ ہم اپنے پالیسی کو شیئر کر سکیں، کیونکہ امریکہ کے پاس وسائل زیادہ ہے اور وہ خود کو کچھ سمجھتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ہمارے عوام یہی ملک کی سب سے اعلیٰ چیز ہے اور تاکہ ان کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ہم دوسروں کا نیند چلے حرام کریں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ناظرین محترم، امریکہ نے باقاعدگی سے کنٹری پالیسی سے دنیا کو جنگی ماحول میں بدل دیا۔ پہلے انہوں نے افغانستان میں ہی تقریباً افغانوں کو اپنے گھر بار سے محروم کیا، یہاں پر پرتشدد ماحول گرم کیا تھا۔ جب اس کے پاس نکلنے کا راستہ موجود نہیں تھا تو انہوں نے باقاعدگی سے یہاں کے
پر افغانستان میں مختلف تنظیموں کے ساتھ جو روابط کو بڑھائے اور مطلب پوری دنیا کے امن کو خراب کرنے کی ایک ناکام کوشش کی. تو امریکہ کے بارے میں ناظرین محترم بہت سارا تاریخی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جس پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ ایران کا جو تنازع ہے